بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَإِذًا لَّمْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آواز سادہ کرے بالکل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ وسلام۔ تھوڑی سی اور آواز کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، محفل صفاکی و بخشت کو برہم کر دیا جس نے خواں شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹ دنیا تیرے قصر ڈھا سکتی نہیں، آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ رمضان کے ان جمعوں میں اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آج رمضان المبارک کا جمعہ آقا دو جہاں کی ایک ایسی شان کی گفتگو کی سعادت ملے گی جسے اللہ نے قرآن میں بڑا واضح الفاظ کے اندر درج کیا۔ دیکھیں اس دنیا میں اللہ نے جن لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت میں ایمان کی حالت میں زندگی عطا کی، انہوں نے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جمعے پڑھے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اور حضور کے ساتھ انہوں نے ہر قسم کا ساتھ دیا۔ یہ کائنات کے وہ حسین ترین انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے پسند فرمایا۔ مل کے کہیے نا سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ نے رفاقت رسول کے لیے پسند کیا، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے، جنہوں نے دین کے نفاذ میں حضور کی مدد کی، اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ ورضوا عنہ کے الفاظ قرآن میں اتارے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اپنی رضا اللہ نے انہیں دے دی۔ تو یہ کیسا خوش نصیب گروہ ہے جسے حضور کی رفاقت کا شرف ملا، اور یہ وہ پہلے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سنا، جنہوں نے قرآن کی آیات کو پہلے نبی کی زبان سے سنا، اور اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا
تو قرآن کی دولت ان کے سینوں میں پہلے اتری ہے، اس کے بعد ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچی۔ تو یہ حامل قرآن بھی ہیں، سب سے پہلے یہ صحبت رسول لینے والے بھی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی سب سے پہلے مدد کرنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو خوش نصیبی فرمائی، کرم اور فضل اللہ نے جو دیا ہوا تھا ان کو، جو رحمت اللہ نے ان کے نام کی ہوئی تھی، وہ بے مثال۔ لہذا ہمیں ان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا، اور آقا دو جہاں نے اپنے اصحاب کا جب ذکر کیا ہے تو یوں فرمایا، اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اہدتیتم مہتدیتم، تم میں سے جب بھی کوئی ان کے پیچھے چلے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ میرے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے، یہ بلند درجوں والے لوگ ہیں، اور کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو میرا صحابی ہو اور وہ ایمان والا نہ ہو۔ حضور کی زیارت جس کو زندگی میں ہو گئی ایمان کے ساتھ، جس نے ایک بار حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ نے اسے اپنی رضا کی سند دی ہے اور اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کے اصحاب ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ انہیں وہ درجے اور مقام دیے، اور آج میں اور آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں قرآن کی کوئی اگر حقیقت ملنی ہے یا ہم نے قرآن سے کچھ سیکھنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں صحابہ سے ہی نماز لینی ہے، صحابہ سے ہی ہم نے حج لینا ہے، صحابہ سے ہی ہم نے زکوٰۃ لینی ہے، رمضان لینا ہے، کیونکہ حضور نے صحابہ کو یہ سب کچھ سکھایا تھا، اور صحابہ پھر آگے پوری دنیا میں حضور کا پیغام لے کے نکلے ہیں۔ تو اس گروہ کی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں اس گروہ کی عزت دے دے، اور ہم اس گروہ کے ساتھ ہمیشہ محبت سے اور پیار سے ذکر کرنے والے بنے۔ حضور کا ہر صحابی اپنی جگہ بلند، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو آج ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمیں آقا دو جہاں کی محبت ملے اور حضور کا پیار، جو کہ قرآن نے جس کو ایک موضوع کی طرح بیان کیا، اور ہر جگہ قرآن میں مختلف آیات میں اللہ نے اپنے نبی کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میں سے اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو میرے نبی کی پیروی کرے، اللہ ان سے خود ہی محبت شروع کر دے گا۔ کہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا، تو میرے نبی کے دربار میں چلے جائے، وہاں جا کے توبہ کرے، اللہ کو وہ معافی پانے والا، معافی دینے والا پا جائے گا، اسے اللہ مل جائے گا کہ اللہ معاف کر دے گا اسے۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے نبی آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کہیں فرمایا مدثر، کہیں مزمل، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں کاف ہا یا عین صاد، بڑے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ حضور کو یاد کیا۔ اور کہیں یوں فرمایا کہ نبی اگر یہ تم سے اجازت مانگیں، اجازت لیں محفل سے جانے کی، تو ان کو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے پھر پیچھے سے دعا بھی کیا کرو۔ بڑے بڑے خوبصورت لفظ قرآن نے آپ کے لیے اتارے ہیں۔ تو وہ محبت جو حضور کی ہے، جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دی ہے، وہ کیسے کرنی چاہیے، اور اس کا صحیح انداز کیا ہے، اس کا صحیح درست طریقہ کیا ہے، اور وہ محبت کا جو انداز جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، اور صحابہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں عشق رسول سکھایا، عشق رسول کرنے کا طریقہ بتایا۔ آج کی اس دور میں اگر کوئی حضور کے بارے میں کوئی محبت کی بات کرتا ہے، یا آپ کی عشق گفتگو کرتا ہے، یا سکھاتا ہے عشق رسول کو، تو بتائیے وہ کہاں سے سکھائے گا؟ وہ مثال کس کی دے گا؟ وہ مثال دے گا تو ابو بکر کی مثال دے گا، ایسے ہی بولو سارے۔ وہ مثال دے گا تو عمر کی دے گا، وہ مثال دے گا تو بلال کی دے گا، وہ مثال دے گا تو حضرت زبیر کی دے گا، وہ مثال دے گا تو سعد بن ابی وقاص کی مثال دے سکتا ہے، اور کس کی دے سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں عشق رسول بھی لینا ہے تو وہ بھی صحابہ کرام سے ہی لینا ہوگا، اور ان سے وہ سیکھنا ہوگا کہ اصل میں محبت رسول ہوتی کیا ہے۔ تو یہ
وہ اعلیٰ معاملہ ہے کہ اگر یہ نہ سیکھی ہم نے اور عشق رسول کے بغیر ہی زندگی گزر گئی اور وہ محبت اس طرح سے نہ ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی، تو اس کا نقصان اور اس کا جو ہمیں خمیازہ ہوگا وہ بہت بڑا ہے۔ وہ اس طرح بڑا ہے کہ قبر میں اترتے ہی جو سوال حضور کے بارے میں ہونا ہے وہ اس محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس سوال جو ہم سب نے جواب دینا ہے اس کا جواب محبت کے ساتھ دیا جائے گا، اس کا جواب کسی اور شے سے دیا نہیں جا سکتا۔ جو قبر میں آقا دو جہاں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حقیہ ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا بولا کرتا تھا۔ اب اس سوال کا جواب کیا نماز دے گی؟ بولیے نا۔ اس سوال کا جواب کیا حج دے گا؟ بولو نا بھائی۔ اس سوال کا جواب کیا مطلب آپ کا قرآن دے گا پڑھنا؟ اس سوال کا جواب آپ کا کیا دے گا؟ اس سوال کا جواب آپ کی محبت رسول دے گی۔ وہ محبت رسول بتائے گی کہ میں کیا بولا کرتا تھا دنیا میں ان کے لیے۔ ما تقول فی حقی ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ تو قبر میں جو اترے گا نا وہ اس سوال کو سنے گا۔ حضور اسلام نے خود فرمایا کہ جب قبر میں کوئی اترتا ہے تو اس کو یہ تیسرا سوال جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں اس جگہ پہ آ چکا ہوتا ہوں اور وہ میری طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا بولتے تھے۔ تو یہ کتنا اہم سوال ہے۔ اگر پہلا سوال آ گیا نہ بھی آیا تو گزارا ہے، اس پہ گزارا ہو جائے گا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نہیں جواب آیا، فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ مولا اس کا پہلا سوال ہی فیل ہو گیا ہے لہذا آگے ضرورت نہیں ہے اس کو عذاب شروع کیا جائے کیونکہ یہ تو پہلا سوال ہی نہیں دے سکا، جواب نہیں دے سکا۔ تو جواب ہے کہ نہیں، دوسرا سوال پوچھو، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی فرشتے نہیں کہیں گے مولا یہ دوسرے سوال میں فیل ہو گیا ہے تو ختم کریں کام، اب معاملہ آگے چلائیں، قبر دوزخ بنا دی جائے۔ جواب ہے کہ نہیں، تیسرا سوال پوچھو، اور اس تیسرے سوال کے بعد چوتھا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی کے اوپر میری اور آپ کی ساری زندگی کی عبادتیں کھڑی ہیں۔ ایسی ہے بولو؟ یہ ہمارے جمعے، یہ ہماری نیکیاں، یہ ہماری ٹوپیاں، تسبیحاں، ہماری داڑیاں، یہ ہمارے امامے، یہ ہمارے کاروبار، یہ رزق حلال، یہ ساری نیکیاں، یہ حج، طواف، یہ عمرے، یہ سب اس ایک سوال کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ جو تیسرا سوال ہے، ما تقول فی حقہ ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں بولتا کیا تھا، زبان سے کیا کہتا تھا، بول آج جو دنیا میں بولا کرتا تھا۔ تو وہاں تو بولنا پڑے گا جناب، انشاءاللہ تو کہو ذرا، وہاں تو ہم بولیں گے، ہر کوئی بولے گا، اسے بولنا پڑے گا، ما تقول، تو بولتا کیا تھا۔ وہاں کوئی چپ نہیں رہ سکے گا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے اور زبان سیلے، اس لیے کہ سوال بہت بڑا ہے، اور جس کے بارے میں ہوا ہے وہ بھی سامنے ہی کھڑا ہے، وہ بھی سامنے ہی ہے۔ ذرا جذبہ بیدار کیجئے ذرا، وہ بھی بولیے کہاں ہے، وہ سامنے ہی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب اتنا بڑا سوال ہے تو اس کا جواب خاموشی نہیں ہو سکتا، تمہیں بولنا ہے۔ اب وہ بولنا کیا ہے، وہ ہم نے صحابہ سے سیکھنا ہے، وہ صحابہ ہمیں بتائیں گے کیا بولنا ہے، ان کی دربار سے یہ بات آئے گی اور اب سمجھنا ہوگا اور اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ اور جو لوگ اس سے غافل ہیں، جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور سمجھتے ہیں شاید اس سوال کا جواب نماز دے گی، اس سوال کا جواب روزہ دے گا، اس سوال کا جواب بڑی بڑی نیکیاں دیں گی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں تو یہ پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، یہاں حضور کی ذات کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں تو دنیا میں بولتا کیا تھا۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایسے ماحول میں پیدا کر دیا جس ماحول میں پہلے ہی حضور کا پیار ہے، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، کہو ذرا سر، جن کے اندر حضور کا پیار گھٹی میں ڈالا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم عمل میں کمزور ہوں گے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہمارے عملوں میں کمزوری ہے، بہت سارے عملوں میں اہل سنت بہت سارے عملوں میں کم ہے، شاید قرآن بھی ہم کم پڑھتے ہیں، شاید ہم نیکیاں نمازیں کم کرتے ہیں، شاید ہم باقی معاملات میں پیچھے ہیں،
لیکن خدا کی قسم عشق رسول میں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور عشق رسول کا تقاضا اللہ کرے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ، وہ پورے ہو جائیں گے، عمل بھی اللہ دے دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر دل میں پیار نہ ہو تو باہر کیسے آئے گا؟ اگر اندر ہی محبت نہ ہو تو باہر کیسے آئے گا؟ تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ماحول دیا کہ جس ماحول میں حضور کا پیار پہلے ہی موجود. ہمارے ماں باپ حضور کے عشق والے ہیں، ہمارے بہن بھائی حضور کے عشق والے ہیں، ہمارے دوست وہی ہیں جو سارے عشق رسول والے ہیں. ہمارے ارد گرد ماحول ہی عشق کا ہے. پیار والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جہاں عقید و جہاں کی محبت کی بات ہوتی ہے. کسی اور جگہ دل لگتا ہی نہیں ہے، کسی اور جگہ دل ٹھکتا ہی نہیں ہے. کہیں کوئی ایسی بات کرے تو نفرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا آپ نے کہہ دیا. نبی کی شان بہت بڑی ہے، عقید و جہاں کا انداز بہت بڑا. اللہ تو لہذا اس لیے یہ تیاری ضروری ہے، اس کو دہرانا چاہیے، بار بار اس تیاری کو کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محبت کے انداز کو یاد رکھا جائے کہ ہمارا تو وہاں جواب ہی حضور کا پیار ہوگا. اب جو اس سوال کا جواب دے گا ظاہر اللہ اسے دیکھ توفیق دے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی دے کہ ہم جب اس سوال کے سامنے آئیں تو ہمارا عشق اس وقت بولے. اور وہ کیا بولے؟ وہ یہی بولے سب سے اولا والا ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا. ہم بتائیں کہ یہی تھا جس کو ہم دنیا میں یاد کیا کرتے تھے، یہی ہے جس کے لیے ہم دنیا میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، اور ہم ان کی محبت کی تعریف کے اندر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ان کے اوصاف بتایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ان کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ وہ جواب ہے جو حشر کے دن تک کام آئے گا. اور جب حشر میں اٹھیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اس جواب کی برکت سے حضور کا جھنڈا ملنے کی امید ہوگی انشاءاللہ. لہذا کبھی بھی میرے ساتھیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، کبھی بھی اس لو کو مدھم نہ ہونے دینا، کبھی بھی اس دیے کی اس لو کو مدھم نہ ہونے دینا. تمہارے اندر کہیں ایسا نہ پیدا ہو جائے کہ نہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ بہت ضروری ہو گئی ہے، عشق رسول کی ذرا ضرورت کم ہے. جس دن یہ لیول تمہارا آیا تمہیں شیطان لے گیا ادھر ادھر، معاملہ خراب ہو گیا. اپنے اندر عشق رسول کی دولت کو بڑھاتے رہنا، عشق رسول کی دولت کو لیتے رہنا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے رہنا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر کہیں لگ رہا ہے کہ عشق رسول کم ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی نعت شروع کر دینا، موبائل کھولنا نعت لگا لینا کہ یار نبی کا عشق کہیں کم نہ ہو جائے، اور سنو، پھر سنو حضور کی نعت. یہ لیول ڈاؤن ہوتا لگ رہا ہے مجھے، یار کوئی اچھی نعت لگاؤ یار، تاکہ نبی کا پیار دوبارہ دل میں پیدا ہو. یہ ضروری ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو زمانے کی گرد آپ کے ایمان پہ پڑ کے تو آپ کے ایمان کو ڈاؤن کرے گی، بہت کچھ ہوگا. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہو ذرا عشق رسول کی بہار بڑھتی رہنی چاہیے. یہ ایسی آگ ہے جسے اور لگنا چاہیے. اس آگ کا الاؤ کم نہ ہو، ہر آنے والا دن یہ آگ کا الاؤ بڑھتا جائے. ہم بچپن میں تھے تو حضور کی محبت کی نعتیں سنتے تھے، اس وقت اس طرح کا پیار ہوتا تھا. پھر بڑے ہوئے، جوانی آئی، اور زیادہ حضور سے محبت ہوئی اور کرم ہوا. پھر وہ مرشد ہی ایسے مل گئے جو سر سے پاؤں تک عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، اور برکت ہو گئی. ان سے بھی عشق رسول کی دولت ملی. کچھ گھر سے ملی تھی، کچھ والدہ سے ملی تھی، کچھ والد صاحب سے آئی ہوئی تھی، کچھ ہمیں اسکول میں ایک ٹیچر بڑے اچھے مل گئے، انہوں نے عشق رسول کا سبق پڑھا دیا. پھر مرشد ایسے آ ملے، انہوں نے عشق رسول ڈال دیا ظہرو تک. اور پھر اللہ نے ایسے سنگی ساتھی دے دیے جن راتوں کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، تو اور برکت ہو گئی. تو یہ الاؤ بڑھتا رہنا چاہیے، یہ الاؤ کم نہ ہو. پھر اللہ نے قرآن کو سمجھنے کی سعادت دی. جب قرآن سمجھا، قرآن کھولا، قرآن پڑھا تو سمجھ آئی کہ یہ تو سارا مضمون ہی حضور کے لیے لکھا ہوا ہے، یہ تو ساری کتاب ہی آقا کے نام ہے. یہ تو نام تو قرآن ہے، اصل میں تو نعتوں کی کتاب ہے. یہ اس میں تو ساری نعتیں لکھی ہیں، یہ تو عشق مصطفیٰ کی کتاب ہے بھائی، اور تو ہے کچھ نہیں. یہ بھی سمجھ آئی قرآن پڑھ کے. اللہ پھر جب پتہ چلا صحابہ کرام بھی حضور پہ نثار تھے تو پھر ایک اور بات سمجھ آئی کہ نہیں، اصل میں معاملہ کچھ اور ہے. اللہ ہی حضور کا بڑا عاشق ہے، سارا عشق ہی حضور کے نام. اللہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا.
تو اس لیے عشق رسول کی دولت کم نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑھتی رہنی چاہیے اور ہمیشہ اس کا لیول اپ ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی اچھی تقریر سنیں، اچھی گفتگو سنیں، کوئی نعت سنیں، کوئی ماحول ایسا دیکھیں جہاں عشق رسول کی باتیں ہوتی ہوں، ورنہ ڈگمگا جاؤ گے، زمانہ تمہیں لے دے جائے گا۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث سنو جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور وہ حدیث بہت خوبصورت ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا ضروری معاملہ ہے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کی بنیاد بنا رہا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ سمجھے کہ حضور نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جو نماز پڑھنا بھول گیا، جو روزہ رکھنا بھول گیا، جو حج رکھنا کرنا بھول گیا، بھئی یہ الگ معاملات ہیں، وہ اللہ کے فرائض ہیں۔ کہا نہیں، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے اللہ نمازیں معاف کر دے، اللہ کہ میری نماز تھی جا چھوڑا تجھے، اللہ کہ روزہ میرے لیے تھا جا کوئی بات نہیں جا، اللہ کہ حج میرے لیے تھا جا کوئی مسئلہ نہیں کیا جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ لیکن حضور فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا، وہ مجھ پہ درود پڑھنا اسے یاد نہ رہا، اسے یہ سن لیا جائے، اسے بتا دیا جائے اب وہ جنت کے راستے پہ نہیں، چاہے بظاہر کتنا ہی تہجد گزار ہے، چاہے بظاہر کتنا ہی قرآن کا قاری ہے، مجھ پہ درود کیوں کم ہوا ہے، مجھ پہ درود کیوں چھوٹ گیا، یہ درود مجھ پہ کم ہونے کی وجہ کیا بنی؟ کیا تجھے اتنی مصروفیت آ گئی؟ کیا تجھے دوسری عبادات میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ مجھ پہ درود پڑھنا تجھے یاد ہی نہیں رہا؟ تو سنو، جس نے مجھ پہ درود پڑھنا چھوڑ دیا اب جنت کے راستے پہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ کتنا اہم معاملہ یہ۔ اس کو دوسری طرف سے دیکھو تو آیت یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو مجھ پہ درود پڑھتا رہا وہ جنت کے راستے پر رہا۔ وہ راستہ ہے جنت کے اوپر ہی ہے، سلی رکھ۔ درود پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں۔ اللہ تیری نماز بھی ٹھیک کر دے گا ایک دن، اللہ تیرا روزہ بھی ٹھیک کر دے گا اگر اللہ تجھے اپنا قرب دے دے گا۔ کیوں؟ تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل میں وہ تعلق حضور کا ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ جنت کی طرف کا راستہ حضور کے ساتھ مل کے چلتا ہے، وہ آپ سے علیحدہ ہو کے نہیں ہو سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا شخص جو دنیا میں اس ترتیب سے چل رہا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے، اور اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر وہ درود سے دور ہے اور باقی چیزوں سے قریب ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے، اس کی پٹری اتر چکی ہے، اس کی ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے، سیدھا راستہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو پڑھو درود ان پر بے شمار پڑھو، پڑھو درود ان پر بے شمار پڑھو، یہی وسیلہ ہے ہر مشکل کے حل کے لیے۔ لہذا پڑھیے، درود پڑھیے، اور اس محبت کو تازہ رکھیے، اس محبت میں کمی نہ آنے دیجیے۔ اور کبھی بھی ایسا موقع نہ زندگی میں آ جائے کہ کس جگہ عشق رسول کی بات جب ہو رہی ہو تو تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ہم تو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے عشق رسول کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اس بٹر بٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون کس طرح کی بھائی یہی تو باتیں ہیں، اصل میں یہی تو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ قرآن میں آپ کی باتیں کرتا ہے تو ہم کیوں نہ آپ کی باتیں کریں؟ تو یہی تو اصل میں عشق رسول کی ضمانت ہے، گارنٹی۔ اور پھر کتنا پیارا لفظ لگایا، میں آ رہا ہوں اس بات پہ، کتنا پیارا لفظ لگایا ہے کہ اللہ یہ پوچھ لیتا اس جواب میں، سوال میں، کیا بندے یہ بتا تجھے کتنا ان سے پیار ہے، بہت ہے، کم ہے، زیادہ ہے، یہ بتا۔ یہ سوال نہیں ہے، سوال کی ذرا نوعیت دیکھیے کیا ہے، سوال کا سٹائل دیکھیے کیا ہے۔ سوال کا سٹائل یہ ہے تو دنیا میں بولتا کیا تھا؟ نہیں سمجھے بات؟ بولیے کیا ہے؟ سارے بولو، پھر بولو، تو دنیا میں بولتا کیا تھا؟ جی بڑا پیار تھا، بڑی محبت، بڑا پیار، دیکھیے ہم تو بڑا ہی محبت والے تھے، ہم نے تو بڑی محبت کی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں پوچھ رہے، منہ سے کیا بولتا تھا؟ لوگوں میں جب حضور کی بات ہوتی تھی تو کیا کہتا تھا؟ کیا چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا یا کیا کہتا کیا تھا؟
تیری زبان سے جو بولا جاتا تھا ہمیں وہ لفظ یہاں بول کے سننے ہیں، وہ بتا، اس کے اوپر تیرا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ عشق زبان سے ظاہر کیا جائے، اس کو اپنے دل میں ہی رکھنا اور کہیں بات ہی نہ کرنا۔ بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، حضور کی بات ہی نہیں کبھی کی، دوستوں میں بیٹھے ہیں، کبھی آقا کی گفتگو ہی نہیں کی، دکانداری ہو رہی ہے، کبھی حضور کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو اس طرح کی منافقت وہاں نہیں چلنی، بولو سارے جی، اس طرح کی منافقتیں نہیں چلنی۔ آپ کو بولنا پڑے گا، آپ نے بولنا ہے کہ حضور کیا تھے، آپ کی عزت و شان کیا تھی، برکت کیا تھی، بتاؤ کیا بولا تم نے۔ اب اس میں یہ بھی ہے، وہاں چونکہ مسئلہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے آج آپ نے دیکھا ہے کہ حضور کے بارے میں بڑی بڑی بکواس بھی کی ہوئی ہے، بولے ہوئے نا، بولو۔ بہت سارے طبقے ہیں جو حضور کے لیے بڑے بڑے عجیب لفظ بولتے ہیں، تو اب وہاں وہ بھی بولنے پڑیں گے۔ وہاں پہ یہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں یہ کہا کرتا تھا۔ تب یہی تو مسئلہ ہے، اللہ وہاں نتارا کروا رہا ہے، وہاں اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروا رہا ہے کہ نہیں، بات محبت کی نہیں ہو رہی، بات ہے بولو، بولتے کیا تھے، کیونکہ اگر محبت تھی تو ضرور تیری زبان پہ اچھے لفظ آنے چاہیے تھے، اور اگر محبت نہیں تھی تو بھی تیری زبان پہ جو آتا تھا بول، وہ کیا تھا، بول یہاں کہ تو کیا کہا کرتا تھا۔ اس لیے ساتھیوں یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور ہماری ساری زندگی کی جتنی بھی ہم نے محنت کی ہوگی وہ اس ایک سوال کے اوپر کھڑی ہے، اس ایک سوال کے اوپر۔ اللہ کرے ہمیں ہوش رہے اور ہم حضور کو پہچان سکے، وہاں پہ ہمارا ایمان اس قابل ہو کہ ہم آپ کو پہچان سکیں، ہمارے ایمان میں اتنا نور ہو کہ ہم آپ کے نور کو پہچان سکیں، ہمارے ایمان میں اتنی خوبصورتی ہو کہ آپ جیسی حسین شخصیت کو پہچان سکیں، اور اس وقت ہم کہہ سکیں کہ یہی تو وہ ہیں جن کے لیے ہم دنیا میں کتنے کتنے خوبصورت لفظ بولا کرتے تھے۔ اسے میں رحمت للعالمین کہا کرتا تھا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا بولو بھائی، یہ سبحان اللہ بھی نوٹ ہو جانا ہے وہاں پہ کہ آپ ان کے لیے کیا بولتے تھے، بولو نا سبحان اللہ بولتے تھے، یہ بھی نوٹ ہو جانا ہے کہ جب بھی ان کا نام آتا تھا میں سبحان اللہ کہتا تھا، اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا، میں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم کہتا تھا، مجھے ان کے نام سے محبت تھی، اور جہاں جہاں ان کا نام آتا تھا کبھی میں ختم الانبیاء کہتا تھا، کبھی ختم المرسلین کہتا تھا، امام الانبیاء کہتا تھا، کبھی حج المرسلین کہا کرتا تھا۔ ارے میں تو ہر وقت حضور کے نام کی مالا جپا کرتا تھا۔ تو یہ بولیں گے وہاں انشاءاللہ۔ آج ہم نے رمضان کے اس جمعے میں اس سوال کو تیار کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا مقصد ہے آج۔ اللہ تو اللہ توفیق دے، اور ایسے لوگ اللہ انہیں ہدایت دے دے جو کسی بھی انداز میں حضور کی اہانت کرتے ہیں، چاہے انداز کوئی بھی ہو، کوئی بھی لفظ ہو۔ روضہ رسول پہ لوگ کھڑے ہیں، کسی نے اگر ہاتھ کر دیا ہے روضہ رسول کی طرف تو آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ خبردار جی ہاتھ نیچے کریں، ادھر منہ کر کے دعا کرنی ہے آپ نے۔ یہ جملہ بھی نوٹ ہو گیا ہے، اب یہ تمہیں وہاں بولنا پڑے گا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنی۔ وہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا کہ نہیں بولو، اب منہ سے پھوٹ کہ تو وہاں بولا تھا یہ کہ روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے دعا نہیں کرنی ہے، تو وہ کہے گا جی بولا تھا۔ تو پھر بتایا جائے گا تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے صدقے سے تیرے باپ آدم کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ تیرے باپ آدم نے جو دعا مانگی تھی نا، مولا میری توبہ قبول کر لے، تو صدقہ ان کا دیا تھا۔ تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو جانتا نہیں تھا یہ کون، تجھے کیسا جملہ بول دیا۔ پھر یہ بات بول دیتے ہیں جی وہ تو ہمارے اتنی عزت، اتنا نا ہر وقت آپ ان کو تعریف تعریف تعریف، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی یادیں ہوتی ہیں، یہ کیا آپ ہر وقت نبی 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 کرتے رہتے ہیں؟ تو انہیں اللہ اس سوال میں پوچھے گا بول یہاں کیا بولتا تھا، اور اس وقت جب یہ بات وہاں کرے گا تو جواب دیا جائے گا تو نے قرآن نہیں سارا پڑھا تھا، میں رب ہو کے ساری تعریفیں نبی کی کیا کرتا تھا، ہر وقت اسی کی بات میں کرتا تھا، تو انہی کی تعریف کو تو برا کہتا ہے۔ اگر ان کی کوئی تعریف کرتا ہے، سنو، اگر اس میز کی کوئی تعریف کرے گا تو یہ میز کی تعریف نہیں ہوتی، یہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔
ایسے ہی بولو نا بھائی. کوئی بھی چیز جس کو بھی تم دیکھتے ہو اچھی لگتی ہے, کوئی بلڈنگ دیکھتے ہو بڑی پیاری بنی ہے, یار کیا ڈیزائن ہے, کیا خوبصورت ڈیزائن ہے, تو کس کی تعریف ہے؟ بنانے والے. وہ جو مستری ہے بڑا آلہ ہے بھائی, پیچھے تو تعریف اسی کی ہو رہی. اگر حضور کی کوئی نعت پڑھتا ہے تو وہ اصل میں اللہ ہی کی تو تعریف ہوتی ہے. یہی تو اصل تعریف ہے اللہ کی. اگر آپ نے پہاڑ کی تعریف کی ہے, اگر آپ نے درختوں کی تعریف کی ہے, دریا سمندر کی تعریف کی ہے, آپ نے اچھا موسم دیکھا ہے اور کہا کتنا پیارا موسم ہے, تو یہ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چیزیں ہیں, یہ ختم ہو جانے والی ہیں. ان کی تعریف چھوٹی ہے, حضور کی تعریف ہمیشہ رہنے والی ہے, سب سے بڑی. آپ ہمیشہ کی تعریف والے ہیں. اور اللہ کی اتنی تعریف آپ نے کی ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ آپ کا نام احمد رکھا ہے, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور جو زمین ہے ان پہ اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے, کیونکہ آپ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. اور اللہ نے آپ کی تعریف دنیا میں سب سے زیادہ کروائی ہے, لہذا آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی تعریف سب سے زیادہ ہو. تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اگر لوگ نعتیں پڑھتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تیرے دل میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, یا تیرے پیٹ میں کیوں درد اٹھتی ہے؟ یہ نعتیں حضور کی تعریف نہیں ہے بھائی, یہ اللہ ہی کی تعریف ہے. یہ اللہ ہی کا مقام بیان ہو رہا ہے کہ کیسا اعلیٰ شخص بنایا میرے رب نے, کیسی اعلیٰ تخلیق ہے حضور. اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ تخلیق بھی آپ ہیں, تو کیوں نہ آپ کی تعریف کی جائے. تو لہذا وہاں یہ بولنا پڑ جائے گا. مسئلہ یہ ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے دے. آؤ اب صحابہ کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ حضور سے محبت کیسے ہوتی ہے اور کس طرح کا پیار ان سے ہونا چاہیے. میرے پاس وقت کے دامن میں کمی ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم سب آج عشق رسول صحابہ سے لے کے اٹھیں, اور وہ دولت جو صحابہ حضور سے کرتے رہے, اور وہ کیا انداز تھا جو صحابہ کا تھا حضور کے ساتھ. آئیے, سب سے پہلے جس شخص کے لیے عشق رسول کا نام لیا جاتا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام میں پہلے مسلم ہیں. سب سے پہلے کلمہ رسول جس نے پڑھا بولو, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, پہلا اس انسان جس نے آپ کا کلمہ پڑھا. مردوں میں سب سے پہلے آپ مسلمان ہوئے ہیں, اور پھر بچپن سے حضور کے ساتھ رہے ہیں, ساتھی ہیں, سنگی ہیں, بیلی ہیں, اور بچپن سے حضور کے ساتھ رہنے کا شرف ملا ہے. جوانی بھی حضور کے ساتھ گزری ہے, اور حضور سے تھوڑا سا بڑے ہیں عمر میں, اور حضور اسلام کے ساتھ ساتھ وقت بہت زیادہ گزرا ہے. اور آپ کا حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایک ایسا ہی معاملہ تھا جیسے جو ہے وہ ایک بڑا قریبی دوست ہوتا ہے. گھروں میں آنا جانا بھی تھا, حضور بھی ان کے گھر چلے جاتے تھے, وہ ان کے گھر آ جاتے تھے, تو یوں ایک بڑا قریبی تعلق تھا. تو جس شخص نے بہت زیادہ قریب سے آپ کو دیکھا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو لہذا آپ کے عشق کے انداز باقی صحابہ سے علیحدہ ہیں, بالکل علیحدہ ہیں. باقی صحابہ تو بعد میں شامل ہوئے, کسی کو 10 سال ملے, کسی کو 5 ملے, کسی کو 6 سال ملے, کسی کو 15 سال ملے. سیدنا ابو بکر ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے, لہذا آپ کے عشق کے انداز علیحدہ ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھنا ہو نا کہ یہ کتنا اچھا ہے, تو اس کے نا دیرینہ یار سے ملو ذرا جا کے. کس سے ملو بولیے؟ دیرینہ دوست, کوئی پرانا دوست ہے نا, اس سے جا کے مل کے پوچھو یار یہ بندہ کیسا ہے. کیونکہ جو وہ جانتا ہے نا, ہو سکتا ہے ماں باپ بھی نہ جانتے ہو, کیونکہ دوستوں میں انسان کھلا ہوتا ہے نا, دوستوں میں انسان چھپ نہیں سکتا. دوستوں میں وہی ہوتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے. دوستوں کے اندر پردہ نہیں ہوتا, دوستوں کے اندر کوئی آپس میں وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے شخص سے پوچھو جو تمہارے دوستوں میں بڑا قریبی ہو, اس سے بات کرو تو تمہیں وہ بتا دے گا کہ اصل میں بندہ کیا ہے. تو آئیے ہم حضور کے سب سے قریبی یار سے پوچھتے ہیں کہ حضور کیا ہیں. اللہ, ایک بار ایسا ہوا کہ آپ سفر میں ہیں اور یہ ہجرت ہو رہی ہے, مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں تو ایک جگہ رکے اور چھاؤں تھی. تو حضور نے فرمایا ابو بکر کچھ وقت کے لیے رک جاتے ہیں, ذرا دھوپ ہے, تھوڑا سا آرام ہو جائے گا. تو رک گئے. تو آپ نے فرمایا حضور آپ تشریف رکھیں, میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں. تو آپ لیٹ گئے تو حضرت سیدنا ابو بکر آپ کی خدمت کرنے لگے. اسی اثناء میں ایک بکریوں والا بکریاں لے کے ادھر سے گزرا. بکریاں تھیں, چرا رہا تھا بکریاں اپنی. تو
بکریاں گزر رہی تھیں. اب نہ جانے بکریوں کو کیسے علم ہو گیا، اللہ جانتا ہے. بکریاں بھاگتی ہوئیں حضور کی طرف آ گئی، اور انہوں نے حضور کو جب دیکھا کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں تو ہر بکری ایک لائن کے ساتھ آتی ہے اور حضور کو سجدہ کرتی ہے. باقاعدہ دونوں ہاتھ نیچے رکھتی ہے زمین پہ، اور جس طرح ہم رکوع میں نہیں جھکتے بولو اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسے وہ دونوں پاؤں بچھاتی ہے اور سجدہ زمین پہ کرتی ہے، اور پھر اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے. پیچھے سے دوسری بکری آ جاتی ہے، وہ دونوں ہاتھ لگاتی ہے زمین پہ، سر نیچے رکھتی ہے اور سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اس طرح ساری بکریاں، اب وہ بڑا روکتا رہا لیکن وہ بکریاں بھاگ بھاگ کے ساری حضور کو سجدہ کرتی. اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے جس کو میری بکریاں سجدہ کر رہی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، حضور نے بھی دیکھ لیا، تو حضرت ابوبکر نے ایک بات کر دی، اور میں اس پہ آپ کے عشق کو سلام کہتا ہوں. آپ کے عشق کو ہم سب کا سلام ہے جو آپ نے وہ جملہ وہاں بولا. سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور میں نے ابھی ایک منظر دیکھا ہے، یہ بکریاں ہیں اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اور یہ سب آپ کو سجدہ کر کے گئی ہیں. تو حضور یہ جانوروں کو اگر یہ اجازت حاصل ہے تو ہم انسانوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے، اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. یہ قریبی دوست کہہ رہا ہے، یہ قریبی یار کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کو سجدہ کر دیں. تو یہ عشق ہے. کیا وہ جانتے نہ تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے؟ بولو سارے، کیا انہیں علم نہیں تھا کہ سجدہ صرف خدا کو ہے؟ اور حضرت ابوبکر کو تم توحید سکھاتے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو کہ انہیں توحید کا نہیں پتا تھا. تو تم انہیں بتاتے ہو کہ اللہ کا ایک ہونا کیا ہوتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے. یہ ابوبکر کو سکھاؤ گے کیا؟ کیا آج کا مولوی ابوبکر کو سکھا سکتا ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کا مولوی یہ بتائے گا حضرت ابوبکر کو؟ نہیں. وہ خوب جانتے تھے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کا پیار کیا ہے، وہ خوب جانتے تھے. اس کے باوجود اتنا بڑا جملہ. تو حضور اسلام مسکرا کے فرماتے ہیں، ابوبکر اللہ کو صرف سجدہ ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے. تو نے پوچھا ہے تو اجازت نہیں ہے، مجھے سجدے کی اجازت نہیں. ہاں سجدہ اللہ کو ہے. تو نے پوچھ لیا. اب یہاں مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، اور جو عشق والے ہیں وہ پھر یہاں رکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہمیں پتہ تھا اس سوال کا جواب یہی آنا تھا، جواب یہی ہونا تھا کہ رسول نے یہی کہنا تھا کہ نہیں ابوبکر، سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کی توحید کی حفاظت کرنے میں سب سے بڑا ہے، سب سے آگے ہے، تو سجدہ تو اللہ کو ہی ہونا تھا، یہی جواب ہونا تھا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے تو روک لیا تھا، لیکن عشق کا سجدہ ابوبکر نے کر لیا تھا وہاں. ہاں بولو نا بھائی، عشق کا سجدہ ہو چکا ہے. بھائی جب پوچھا تو ہو گیا، وہ تو اجازت نہ ملی، شریعت نے روکا، لیکن جب پوچھا تو بول دو نا بھائی، ہو گیا. تو اس حد تک محبت ہے حضور سے، اس حد تک پیار ہے کہ مجھے اجازت دیں میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے ابوبکر. اور ہمیں یہ طریقہ سیکھنا ہے آپ سے کہ جب محبت ہو اتنی انتہاؤں کی ہو، وہاں تک جا پہنچے. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، اے تھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے. اللہ جانتا ہے حقیقت میں آپ کیا ہیں، ہمیں بندے نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن حقیقت ہمیں نہیں پتا. تو ابو بکر چونکہ وہاں بکریوں کا سجدہ دیکھ چکے تھے نا، تو وہ سمجھ گئے تھے یہ کیا ہے، سمجھ چکے تھے. تو اللہ ایسا ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی حضور کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے، ایسا ہی پیار ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے. دیکھیے عشق رسول کہاں تک ہے، عشق رسول کی برکت کہاں تک ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر امیر المومنین تھے. جب آپ اس وقت مسلمانوں کے امام بھی ہیں، امیر بھی ہیں. تو ہوا کیا کہ آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھوٹی عمر ہے، باہر کھیل رہے تھے گلی میں،
امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب باہر گلی ہے، بچے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ بچوں میں آپس میں کوئی بات ہو گئی اور کوئی کسی معاملے پہ بحث ہو گئی، تو حضرت عبداللہ نے کچھ حضرت حسن حسین سے کچھ کہا، حسن اور حسین نے کچھ کہا، تو آپس میں جب تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو حضرت حسین کی زبان سے نکل گیا، او تو ہم سے بات کرتا ہے، جا تیرا باپ ہمارا غلام ہے، تیرا باپ ہمارا نوکر ہے، تو ہم سے کیا بات کرتا ہے، تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ بولو نا بھائی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، تیرا والد ہمارا نوکر ہے۔ اب حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اس بات پہ تھوڑا سا، بچے تھے، معصوم تھے، تھوڑا سا دل میں آ گیا کہ میرے باپ امیر المومنین بھی ہیں، اتنا بڑا جملہ۔ گھر آ گئے، پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، باہر سے آئے ہو، خیریت سے آئے ہو، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت حسین نے مجھے ایک جملہ بولا ہے اور مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ تو ہمارے باپ، جا کے کہہ دے اپنے باپ سے تو ہمارا نوکر ہے، اور تو ہمارے باپ کا، جو ہمارے والد ہیں، ہمارے نانا ہیں، جو ہمارے نانا ہیں ان کا نوکر تیرا والد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا کہا حسین نے؟ کہا ہاں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے۔ فرمایا ابھی جاؤ، کاغذ قلم لے کے جاؤ، حسین سے کہو یہ لکھ کے دے مجھے، یہ لکھے، اس بات کو لکھے۔ کہا ابا جان میں نے تو کہا تھا کہ شاید آپ ان کو بلا لیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیا بولا۔ کہا جو بھی ہے چھوڑو اس بات کو، جاؤ فوراً لکھوا کے لاؤ۔ کاغذ قلم ہاتھ میں دے دیا، وہ چلے گئے۔ جا کے کہا میرے والد کہہ رہے تھے لکھ کے دو ادھر۔ حضرت حسین نے لکھ دیا۔ جب لکھ دیا نا تو وہ کاغذ جب حضرت عمر کے ہاتھوں میں آیا تو آپ رو پڑے، اس کو اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگا کے چوما، فرمایا لوگوں بلاؤ، سب کو بلایا گیا، چند لوگ آگے، کہا یہ میری وصیت نوٹ کر لو، یہ کاغذ میری قبر میں رکھنا، میری قبر میں یہ کاغذ رکھ دینا، یہ حسین نے لکھا ہے کہ میں ان کے والد کا نوکر ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا عشق کی مثال بتاؤں؟ حضرت عمر کہاں تک عشق رسول میں ہیں، کہاں تک عشق رسول کی دولت رکھتے ہیں کہ فرمایا کہ میں یہ کاغذ کا پرزہ اپنی قبر میں رکھنا پسند کروں گا، جسے حسین نے لکھا ہے کہ ہاں 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 ہم آل رسول کے نوکر ہیں۔ ہم ہیں کہ نہیں؟ بولو نا ذرا سارے، ہم بھی ہیں نا، ذرا بول دو نا، ہم بھی آل رسول کے، سارے بولو کیا ہیں، ذرا سارے بولو نا یار، ذرا اندر سے بولو، ہم بھی آل رسول کے نوکر ہیں۔ اللہ ہمارا بھی نوٹ کر لے، جھوٹے صحیح، ہمارے پاس یہاں حسین ہے نہیں جو اسے لکھوا لے، ہمارے پاس حسن نہیں ہے جن سے لکھوا لیں، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جو لکھ کے دے دے، لیکن تو ہمارے جسموں، ہماری روحوں کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے اس کے اندر دیکھ لے، ہم بھی آل رسول کے نوکر ہیں، ہمیں بھی آل رسول کی نوکری میں قبول کر لیں۔ تو یہ ہے حضرت عمر، اتنی محبت ہے، اتنا پیار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، 2 صاحبزادیاں حضور کی آپ کے نکاح میں گئیں، اور ایک کے بعد دوسری گئی ہے، اور حضور اسلام نے فرمایا کہ عثمان تجھ سے اتنا پیار ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یوں ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی، میں ہر بیٹی تیرے ہی نکاح میں دے دیتا، میں ہر بیٹی تجھے دے دیتا، اس قدر تجھ سے محبت ہے میری۔ یہ عثمان ہے، اور کتنا پیار ہے حضور سے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے وقت حضور کو انہوں نے روک لیا کفار نے کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے، مکہ میں آپ کا داخلہ منع ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کہیں آپ اندر آ کے جنگ نہ کر لیں، کہیں آپ اندر آ کے کعبے پہ قبضہ نہ کر لیں، ہم اندر نہیں آنے دیں گے مکہ میں۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ حضور رک گئے۔ اللہ تمہیں توفیق دے وہاں جانے کی، انشاءاللہ کہو نا۔ حدیبیہ کا مقام دیکھو جا کے، جہاں حضور رکے تھے، 1400 صحابہ ساتھ تھے، بعض نے کہا 1200 تھے۔ تو حضور نے وہاں پہ گفت و شنید کے لیے کہا نہیں ہم لڑائی نہیں کرنے، احرام باندھے، سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور کوئی تلوار بھی نہیں ہے ہمارے پاس، احرام میں تلوار لینا منع ہوتا ہے نا، احرام میں آپ کوئی بھی ہتھیار بولو نہیں اٹھا سکتے، کسی ہتھیار کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو ہم نے تو، آپ آ کے دیکھ لیں، ہم سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام باندھنے والا ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ تو اگر تمہیں نہیں یقین تو ٹھیک ہے، لیکن چلو حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ آپ جا کے ان سے گفت و شنید کریں، معاملات طے کریں، اب اتنی دور سے ہم آئے ہیں تو عمرہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، مکہ جب پہنچے تو استقبال ہوا، لوگوں نے بڑی محبت سے آؤ بھگت کی، بلایا گیا، بٹھایا گیا، پانی پیش، آب زمزم، کھجوریں، کہا کھانا کھائیے، اس لیے کہ عثمان وہ ہیں
کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس پہ آپ کے احسان نہ تھے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ضرور تھا جو عثمان کے پیسوں سے پلا ہوا تھا. عثمان نے ان کی مدد کی ہوئی تھی, قرضہ اتارا ہوا تھا, بزنس سیٹ کیا ہوا تھا, کوئی بیماری میں کام آئے تھے, کوئی فوتگی میں کام آئے تھے. ہر گھر کے اوپر عثمان کے احسان تھے. لہذا اتنے احسان تھے کہ ہر شخص پھر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک نرم کارپیٹ کی طرح کہ بھائی آئیے آپ مکہ میں تشریف لائیے. جب آئے تو بیٹھے تو گفتگو کرنے لگے. کہا کر لیں گے گفتگو, آپ پہلے کھانا کھا لیں, پانی پی لیں, بڑا وقت پڑا ہے, آپ سفر کر کے آئے ہیں, حدیبیہ سے مکہ آپ پہنچے ہیں, تو ابھی ذرا آرام کر لیں, کھانا کھا اٹھیں, ذرا طواف کر لیں. پہلے کعبہ سامنے ہے, حرم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو طواف کریں اور اس کے بعد پھر آپ آب زمزم پئیں, پھر گفتگو ہو جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. اور پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضیاء النبی میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ یہ جو بھی آپ نے مجھے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ اٹھ کے کعبے کا طواف کریں, آپ کو پتا ہے جب سے میں مکہ میں آیا میں نے نظر نہیں اٹھائی ادھر, میں نے نظر نہیں ادھر کی ہے, اس لیے کہ میرا نبی حدیبیہ میں بیٹھا ہے اور میں یہاں ان کی خاطر آ کے معاملہ طے کرنے آیا ہوں, اور تم مجھے آفر کر رہے ہو کہ میں اٹھ کے کعبے کا طواف کروں. میں اس کعبے کو نبی کے بغیر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. کہتے ہیں ہمیں کیا رسول سے استغفر اللہ, اللہ اللہ کرو بس. یہ عثمان ہیں, یہ گھر والے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ کس کے گھر والے ہیں یہ, میں داماد کس کا ہوں, یہ خوب سمجھتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ بولا, کہا اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے اپنے اس نبی کے بغیر, اگر وہ آئیں گے تو طواف ہو سکتا ہے. آج بعض لوگ کرتے ہیں ایسے, آپ نے سنا ہوگا, میں نے تو دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ حرم میں جاتے ہیں, مکہ سے واپس آ جاتے ہیں, مدینہ نہیں جاتے, اور وہیں سے پلٹ آتے ہیں. کہتے ہیں عمرہ تو ہو گیا جی, عمرہ تو ہو گیا ہے, طواف کر لیا ہے, صفا مروہ ہو گئی ہے, اور آب زمزم بھی پی لیا ہے, کعبے کے ساتھ جڑ کے دعائیں بھی کر لی ہیں, اس کا جو غلاف ہے اسے بھی چوما ہے, تو سارا کچھ تو ہو گیا ہے, اللہ راضی ہو گیا, بس ٹھیک ہے ہو گیا کام. آپ کو پتا ہے عمرہ آپ نے یہیں کیا ہے, لیکن اس کی سند مدینے سے آنی تھی. نہیں سمجھے بات, اس کی مہر او بولو ادھر سے آنی تھی, مہر وہاں سے لگنی تھی. آپ عمرہ کر کے یہیں سے چلے گئے, مہر کتنے ہوئے, مہر تو مدینے سے جا کے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور وہ مجھے ملنے نہ آیا, اس نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا, مجھ پہ ظلم کر گیا. اچھا کر کے حج کیا ہے, حضور کہہ رہے ہیں مجھ پہ ظلم کر گیا. اپنی طرف سے کیا کر کے گیا, حج. حضور کیا کہہ رہے ہیں, ظلم کر کے گیا, اس لیے کہ مجھے ملنے نہیں آیا. میرے پاس کیوں نہیں آیا, اس کو یہ سکھایا کس نے تھا, ہائے, اس کو یہ کلمہ کس نے دیا تھا, ہائے, اس کو یہ قرآن کس نے دیا تھا, ہائے, اس کو یہ حج سکھایا کس نے تھا, یہ حج کے مناسک کس نے بتائے تھے, کہاں رکنا ہے, کہاں چلنا ہے, کہاں طواف شروع کرنا ہے, کدھر سے جانا ہے, یہ ساری چیزیں بتانے والا کون تھا, یہ تو محمد رسول اللہ نے بتائی تھیں. تو جب ان کے پاس حاضری نہیں دی تو یہ حج کر کے واپس کیسے چلا گیا. کہا مجھ پہ ظلم کر گیا, ظالم آدمی وہیں سے واپس چلا گیا. تو اللہ ہمیں ان سے بچا لے, آمین تو کہو نا بھائی. اللہ ہمیں ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے. اور کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ میں تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں. کعبہ ہے بھائی, آپ جانتے ہیں وہ کعبہ ہے, اور کعبہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز. آقا اسلام فرماتے ہیں, جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روز 100 رحمتیں دنیا پہ اتارتا ہے, اور اس میں سے 99 رحمتیں کعبہ پہ اترتی. ایک رحمت پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے, جس سے مائیں بچوں کو پیار کرتی ہیں, باپ بچوں کو پیار کرتے ہیں, دوست سے دوستی کرتا ہے, بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے, شوہر بیوی سے پیار کرتا ہے, بچے ماں سے محبت کرتے ہیں, جانور جانوروں سے پیار کرتے ہیں, آدمی جانوروں سے کرتے ہیں, پرندے پرندوں سے کرتے ہیں. یہ ساری محبت اس ایک رحمت کی وجہ سے اتری ہوئی ہے, اور 99 رحمتیں اللہ کعبے پہ اتار دیتا ہے. بس بولی میں تو کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے اس سے بھی بڑی رحمت میرا رسول اور نبی ہے. وہ اس سے بڑی ہے جس نے ہمیں کعبے کا تعارف کروایا.
جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا. 60 بت پڑے ہوتے تھے. میرا نبی کے قدم آئے تو اس کعبے کو صاف کیا گیا اور اس کو عبادت کے قابل بنایا گیا. آئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عشق رسول پایا, کیا عشق نبی پایا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ذرا مل کے کہہ دو یار ذرا. میں علی کی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ حضرت علی کی بات کرنے کے لیے ذرا دلوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. بہت بڑی ذات, بہت بڑی شان ہے آپ کی. اصل آل رسول تو آپ ہے نا. ہاں ہاں ہاں, کیا بات یا رسول اللہ. اصل تو آل رسول آپ ہیں اور آپ سے حضور کی آل چلتی ہے اور آپ کی اولاد کا اصل معاملہ تو حضرت علی سے ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب پیدا ہوئے ہیں تو حضور اسلام موجود نہیں تھے, کہیں گئے ہوئے تھے. تو جب آئے تو کسی نے پیغام دیا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا بھتیجا ہوا ہے. حضرت ابو طالب آپ کے چچا, تو ولادت ہوئی. تو پتہ ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا, آنکھیں نہیں کھول رہا. بڑی کوشش کر رہے ہیں, چٹکیاں بھی بڑھتے ہیں, اس کو اچھی طرح سے مروڑا بھی ہے, آنکھوں سے بھی ہٹا کے ہاتھوں سے کوشش کی ہے, لیکن آنکھ نہیں کھول رہے. حضور مسکرا پڑے, فرمایا مجھے لے چلو. کہاں ہیں؟ گئے, پہنچے, گھر میں گئے, کہا مجھے دیجئے. ہاتھوں پہ اٹھایا, اپنے ہاتھوں میں جب لیا, جو ہی ہاتھوں میں لیا, چہرہ جو ہی یہ سامنے آیا نا, ساتھ ہی حضرت علی نے آنکھیں کھول. آئے پہلا چہرہ اس کائنات میں جس کو دیکھا علی نے, وہ حضور کا چہرہ ہے. حضور مسکرا پڑے کہ یہ ابھی سے عشق والا ہے, یہ بعد میں کیا کرے گا. کہ پہلی نظر بھی میرے چہرے پہ گوارا کی ہے کہ نہیں, اس کائنات میں آ گیا ہوں تو پہلا چہرہ بھی حضور کا ہی دیکھوں گا, اور کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا آپ نے. اور پھر کئی لوگوں نے گھٹی دی تھی, گھٹی نہیں لے رہے تھے, زبان بھی نہیں کھولتے تھے, لبوں کو بند کیا ہوا تھا. شہد ڈالتے, شہد نہ لیتے, کوئی میٹھی چیز ڈالتے, کھجور ڈالتے, وہ بھی نہ لیتے, کسی کو شہد کو اندر نہ جانے دیتے, منہ بند ہے. حضور نے فرمایا گھٹی دے دی ہے. فرمایا کتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں, گھٹی نہیں لے رہے. فرمایا حضور نے یہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. حضور نے تھوڑا سا اپنے قریب کیا, اپنی زبان اپنے منہ سے نکالی تو حضرت علی نے دونوں اپنے ہونٹ کھول دیے, زبان اقدس کو چوسا, اور پہلے لمحے سے ہی عشق رسول کا ایسا بیج بو دیا کہ آپ کی ساری زندگی پھر اسی عشق رسول میں گزری ہے. کہ وہ لمحات جب آپ چوس رہے تھے زبان اقدس کو, بتائیے کیا کیا حضور کی زبان سے جذب کر لیا آپ نے. ایک بچہ ہے, معصوم ہے, جب وہ چوستا ہے نا تو وہ جو چوسے گا فوراً جائے گا اندر, کیونکہ وہ معصوم ہے. اور پیدا بھی کہاں ہوئے ہیں؟ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں. ایک دنیا میں واحد انسان, 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں کعبے کے ساتھ ایسی برکت ملی ہوئی ہے کہ جو کبھی بھی کسی اور کو نہیں ملے گی. قیامت تک وہ 2 برکتیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے شخص کو کعبے کے ساتھ نہیں مل سکتی. وہ 2 لوگ ہیں. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کعبے پہ چڑھ کے اذان دی ہوئی ہے. کوئی دنیا میں دوسرا شخص اربوں خربوں ڈالر دے اور کہے اس گورنمنٹ کو جا کہے مجھے کعبے پہ چڑھنے دیں, میں اذان دے کے نیچے اتر آؤں گا, اجازت نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. کعبے پہ چڑھ کے اذان دینا یہ حضرت بلال کی خوبی ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ جڑا ہے, قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا. اور دوسرا, کعبہ کے اندر پیدا ہونا, پیدائش کعبے کے اندر ہونا, یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا. آج بھی اگر کوئی کروڑ پتی ارب پتی خاتون ہے, وہ کہے جی میرا وقت قریب آ گیا ہے, ولادت ہونے والی ہے, یہ مجھ سے یہ کروڑوں اربوں کا چیک لینا اور مجھے کعبے کے اندر 2 منٹ کے لیے جانے دیں, میں وہاں ولادت کر کے باہر آ جاؤں گی, اجازت نہیں ہو سکتی. صرف سیدنا علی کو یہ وصف حاصل ہے کہ آپ کعبہ کے اندر پیدا ہو. تو اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی. اور پھر کسی نے نا آپ سے پوچھ لیا, جوانی کے دن تھے, کسی نے آپ سے پوچھ لیا حضور بتائیے کتنا پیار ہے آپ کو نبی سے, کتنی محبت ہے آپ کو. یہ سارے گھر والے ہیں نا, مل کے کہو نا سبحان اللہ. ابو بکر سسر ہیں آپ کے, سسر ہیں. عمر بھی سسر ہیں آپ کے. حضرت عثمان داماد ہیں, اور حضرت علی آپ کے اپنے گھر کے اندر ہیں, وہ بھی داماد ہیں. تو یہ بھی گھر والوں کی بات ہو رہی ہے.
ابھی میں باہر والوں پہ آؤں گا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. ابھی تو اندر کی، ابھی تو گھر کے اندر ہیں ہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ کیسا پیار ہے آپ کو حضور سے، ایسا جملہ ہے کہ دل میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے، اور وہ آپ کے سوا کوئی بول ہی نہیں سکتا. ابو بکر کی شان اپنی ہے، حضرت عمر کی اپنی شان ہے، عثمان غنی اپنی شان رکھتے ہیں، اللہ سب کے عشق کو سلامت رکھے اور برکتیں دے. لیکن حضرت علی کا جملہ کتنا خوبصورت ہے. فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کتنا پیار ہے اور کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنا ہمیں ان سے محبت ہے. فرمایا کہ جب تم سفر کر کے آؤ نا عرب میں، ایسی دوپہر میں جب گرمی شدت کی ہو، تو شدت کی پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا انسان کو محبوب ہوتا ہے، مجھے حضور سے اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت. ہائے ہائے ہائے، وہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے اس نبی سے پیار ہے. جو پیاس کی شدت میں انسان جب اپنے منہ میں اتارتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے. وہ مجھے اتنی پیار ہے. تو اللہ ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے. آمین کہو نا. اللہ اس طرح کا کوئی جھلک ہمیں بھی دے دے، ورنہ تو بے عشقوں میں پھنس گئے ہوئے ہیں. کن بے دلوں میں حالات نے پھینک دیا ہے یا رب، کن بے دلوں میں حالات نے پھینک دیا ہے یا رب. آنکھوں میں جن کے نور، نہ باتوں میں تازگی، کن بے دلوں میں آ گئے ہیں. اللہ کرے یہ عشق دوبارہ اللہ ہمیں عطا کر دے. آمین کہو. آؤ ذرا باہر چلتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے. حضور کو بھی بڑی محبت ہے ان سے. وہ کیا جملہ بولا تھا کہ جب ایک وفد ملنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا تعارف کروا دیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کون لوگ ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر کا تعارف کروایا. آپ نے فرمایا میرے سسر ہیں. اس حضرت عمر کا کروایا، حضرت عثمان کا، دیگر سارے صحابہ کا تعارف کروایا. تو حضرت بلال سب سے آخر میں بیٹھے تھے. اٹھ کے جانے لگے تو حضور نے کہا نہیں بیٹھے رہیے. سوچنے لگے کہ میرے بارے میں حضور کیا کہیں گے. میں تو نوکر، غلام، ابن غلام، میری تو پہچان ہی کوئی نہیں. یہ تو سارے چچے تائے پھوپھے مامے کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو کوئی تعارف بنتا ہے. میرا تعارف تو ہے ہی کوئی نہیں، میرا تعارف کیا کروائیں گے. لیکن جب حضور حضرت بلال پہ آئے نا تو فرمایا یہ بلال ہیں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. ہائے ذرا جملے کی شان تو دیکھو، دل میں کھبتا ہے کہ نہیں کھبتا. یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. جب یہ جملہ حضرت بلال کے لیے بولا ہوگا، کیسے عرش پہ چڑھ گئے ہوں گے آپ، کتنی بلندی پہ گئے ہوں گے کہ میرے نبی نے میرے لیے کیا کہہ دیا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت ہے حضور سے، کتنا پیار ہے. آخری وقت آ گیا، وصال کے قریب ہیں، بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی. بلکہ جب حضور کا وصال ہوا تو آپ نے مدینہ ہی چھوڑ دیا، مدینہ سے چلے گئے. اور لوگوں نے روکا کہ آپ تو مدینہ میں ہی رہتے تھے، ہمیشہ مدینہ میں ہی رہے ہیں، تو آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. تو جواب دیا کہ یہاں ہر طرف مجھے حضور کا چہرہ نظر آتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں مجھے ان کا ہی چہرہ نظر آتا ہے. اور خاص طور پہ جب میں اذان دیتا ہوں تو میری عادت تھی، میں اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا تھا تو میں اشارہ کرتا تھا حضور کی طرف، اشارہ کرتا تھا. تو اب میں جب وہ اشارہ کرتا ہوں، جب سامنے مجھے ممبر خالی نظر آتا ہے تو میرا دل پھٹ جاتا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا. اتنی محبت تھی کہ مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ سے چلے گئے. اور جب آخری وقت آ گیا، وصال ہو رہا ہے، تو بیوی قریب بیٹھی ہے تو رونے لگی. پتہ چل گیا کہ بس آخری سانسیں ہیں. رو رہی ہے اور بول رہی ہے ہائے تکلیف، ہائے تکلیف، ہائے پریشانی. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں واہ تارابا، واہ تارابا. تو وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا خوش ہوں. ارے دیکھو میری حالت دیکھو، میں تکلیف میں ہوں اور آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کہا ہاں بڑا خوش ہوں، ابھی کچھ ہی دیر میں نبی سے ملاقات ہونے والی ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں موت کا فرشتہ آئے گا، بس نبی سے ملاقات ہوگی. بڑی خوشی ہے، مجھے بڑی دیر سے تمنا تھی کب حضور سے ملاقات ہو. تو وہ تو موت کے وقت بھی حضور کا ایسا ذکر کر رہے. کلمہ پڑھنے کی فکر کوئی نہیں، حضور سے ملاقات کی فکر ہے. آقا کی محبت اتنی بڑی ہے کہ حضور سے ملاقات کے لیے کہہ رہے ہیں واہ تارابا. او کیا خوشی، کیا خوشی کا وقت آیا کہ حضور سے ملاقات ہونے لگی. اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ. ایک صحابی رسول مدینہ میں رہتے تھے، بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑھ گئی، اس قدر زیادہ ہو گئی. ذرا عشق کے کانوں سے سنیے گا یہ بات. بیماری بڑی بڑھ گئی اور
صحابہ نے دیکھا جو قریب تھے، کہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ تیرا آخری وقت ہے، اور صبح کی ہمیں نہیں لگتا تو روشنی دیکھ پائے گا. تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے. تو کہا اچھا رکو، پھر ہم نبی کو بلا لائیں، پچھلی رات ہے، تیرا آخری وقت ہے تو حضور آ جائیں گے. اس نے کہا نہیں، تم نے حضور کو نہیں بلانا. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو پھر جنازے کے لیے کہا نہیں، میری وصیت ہے کہ اس وقت اگر ایسا معاملہ بنا تو تم سب نے میرا جنازہ پڑھ کے تو دفن کر دینا ہے، حضور کو خبر نہ ہو. کسی نے نبی کو نہیں جا کے بتانا کہ میری یہ حالت ہے یا جنازہ ہے، تو میرا اس سے پہلے پہلے کام ختم کر کے تو چلے جانا. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو اتنا بڑا کام کہ حضور آئیں اور وہ جنازہ پڑھے تیرا، اس وقت حالت ایسی ہے تیرے پاس آ جائیں گے اور تو آخری وقت میں حضور سے مل کے چلا جائے گا اور ادھر سے جنازہ بھی حضور پڑھا دیں گے. تو کیا جملہ بولا، فرمایا اس وقت نبی کے آرام کا وقت ہے، نبی آرام کر رہے ہیں، وہ آرام میں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا میری ذات اس قابل ہے کہ نبی کا آرام خراب کرے. میری ذات اس قابل نہیں ہے کہ نبی کا آرام خراب کرے. لہذا جاؤ جاؤ میرا جنازہ پڑھا دینا اور نبی کے آرام کو نہ خراب ہونے دینا. اب دیکھیے کتنا عشق ہے رسول کے ساتھ. اور صبح جب فجر ہوئی تو صحابہ نے بتا دیا کہ حضور رات جنازہ پڑھ لیا ہم نے. فرمایا جنازہ ہوا تو مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ کہا حضور وہ فرما رہے تھے کہ آپ کا آرام خراب نہ ہو. حضور روئے. فرمایا اٹھو مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. حضور چلے گئے، قبر پہ جا کے ہاتھ لگائے اور فرمایا کہ اے صحابی تجھے مجھ سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ میرے آرام کے لیے میرے جنازے کو بھی چھوڑ دیا تو نے. دیکھ میں یہاں آ کے اب خود تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، مولا میرے صحابی کو جنتوں کے اعلیٰ درجے عطا فرما. حضور اٹھ کے خود اس کی قبر پہ جاتے ہیں. اللہ، تو ایسی محبت. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، خادمہ ہے، آقا دو جہاں نے پچھنے لگوائے، اور جسے آج حجامہ کہتے ہیں. سنو یار آپ، حجامہ کہتے ہیں. تو حضور نے وہ لگوائے. آخری بات جب لگوائے تو خون مبارک نکلا، اس سے خون نکلتا ہے، تو آپ نے اسے ایک برتن میں جمع کر لیا. جمع ہو گیا برتن میں. تو وہ خادمہ پاس ہی تھی، آپ نے انہیں بلایا، فرمایا یہ لے جائیے اور یہ خون کو کسی جگہ گرا، یہ کوئی دیکھی جگہ جہاں پہ اس کو جا کے گرا دیں. اب وہ خادمہ بسم اللہ پڑھ کے خون لیا، باہر چلی گئی. اب جب باہر گئیں تو ہاتھ میں وہ خون کا پیالہ ہے. سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں، خون کا پیالہ ہے اور خون بھی کس کا ہے؟ خون رسول ہے. زمین پہ گراتی ہوں بے ادبی ہے، کسی جگہ اونچی جگہ رکھتی ہوں کوئی جانور کوئی پرندہ گرا دے گا، وہ بے ادبی ہو جائے گی. سوچ سوچ کے کہاں رکھوں، کدھر جاؤں، کس کو بتاؤں، اور جا کے کئی جگہوں پہ رکی، پھر خیال آیا نہیں اب ایک ہی حل ہے. اس برتن کو اپنے لبوں سے لگایا اور پی گئی حضور کا خون. حضور کا خون مبارک پی گئی. جب خون پی لیا برتن خالی ہو گیا، خالی ہو کے تو واپس آ گئی، برتن رکھ دیا. اب آقا دو جہاں تو جانتے ہیں نا کہ معاملہ کیا بنا ہے. حالانکہ سامنے تو نہیں ہوا، لیکن میرا نبی، سارے بولو نا، کیا یہ عقیدہ ہے؟ کیا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت بھی وہ جان رہے ہیں؟ ہے نا؟ جو یہ بھی جانتا ہے. سنیں کیا کہا، فرمایا کہ میں تیرے گھر کا دروازہ بھی جانتا ہوں کدھر کو کھلتا ہے. تو یہ پوچھتا ہے مجھے کیا پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے تیرے گھر کا دروازہ کدھر کو کھلتا ہے، دائیں کھلتا ہے یا بائیں کھلتا ہے. اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے پوچھ کے دیکھ ذرا، اور اسے فون کر کے پوچھ، اور اسے پوچھ چچا جان اتنے سالوں سے میرے گھر آ رہے ہیں، بتائیں میرے گھر کا دروازہ کدھر کو کھلتا ہے. وہ نہیں بتا پائے گا. تیرا رسول جانتا ہے دروازہ کدھر کو کھلتا ہے، وہ بڑا جانتے ہیں. تو پتا تھا، پوچھ لیا کہ اچھا کدھر رکھا یہ خون، کہاں رکھا؟ تو وہ صحابیہ ارشاد فرماتی ہیں حضور معافی، مجھے معاف فرمائیے، میں نے آپ کا خون پی لیا، مجھے کوئی جگہ سمجھ نہیں آئی، تو لہذا میں نے بہتر سمجھا کہ اس کی بہترین جگہ میرا پیٹ ہی ہو سکتا ہے، تو میں نے اسے پی لیا ہے. اب یہ اس قدر بڑی جسارت ہے، اس قدر بڑی جسارت ہے کہ یہ قرآن کی آیت سے جا ٹکراتی ہے. قرآن کی آیت میں اللہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی جاندار کا خون حرام ہے، آپ خون نہیں پی سکتے. بولو، کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کسی کا خون نہیں پیا جا سکتا. یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ خون حرام ہوتا ہے. تو اب یہ خون عام خون تو تھا نہیں،
تو فرمایا اچھا میرا خون پی لیا؟ کہا جی آپ کا خون پی لیا۔ فرمایا اچھا چلو اگر ایسا کر لیا ہے تو اب سن لو کہ تمہاری ساری نسل پہ دوزخ حرام ہو چکی ہے، تمہاری نسل میں بھی اب کب کوئی دوزخ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میرا خون تیرے خون کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو یہ ادب رسول دیکھے کہاں پہنچاتا ہے انسان کو، عشق رسول کہاں تک درجہ دے جاتا ہے، کتنی بڑی برکت ہے اللہ۔ تو صحابہ کرام نے جو حضور سے محبت کی، جو حضور سے پیار، ایک صحابیہ حضور کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بیٹھی رہتی تو کسی نے پوچھ لیا کہ کیوں بیٹھی ہیں، اکثر بیٹھی رہتی ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں نبی کو کب مجھ سے کام پڑ جائے تو بلانا نہ پڑ جائے کہیں، تو میں باہر ہی ہوں تو حضور کا وہ کام کر رہا ہوں جا کے۔ اتنا پیار، اتنا عشق ہے اللہ۔ اور پھر وہ وقت جب آیا، سنیے کیا کہہ دو جہاں علالت میں ہیں آپ، بیماری کے عالم میں ہیں اور بیماری کا وقت ہے، اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کی ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر امامت فرما رہے ہیں، نماز جماعت کی کھڑی ہے کہ آپ نے دو صحابہ کو اشارہ کیا کہ یار میری حالت کچھ ٹھیک ہو گئی ہے تو ذرا مجھے سہارا دو نا، اور میں اندر جاؤں اور جا کے میں ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو جب آپ پیچھے سے آئے تو جب وہ سر کا پردہ، تو صحابہ کے جو کان پہلے ہی ادھر لگے ہوئے تھے، پہلے ہی ذہن ادھر ہی تھا کہ دروازہ رسول کب کھلے گا۔ تو وہ دروازہ رسول کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی تو صحابہ کو سمجھ آ گئی، سارے صحابہ نے درمیان سے رستہ چھوڑ دیا، نماز کے اندر رستہ چھوڑ دیا۔ یہ ہے عشق رسول۔ نماز کس کی ادا ہو رہی ہے؟ بولو اللہ کی۔ سجدے کس کے ہیں؟ اللہ کے، لیکن راستہ حضور کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ حضور چلتے ہوئے اگلی صف پہ آ گئے اور آپ نے جب محسوس کیا تو قریب آ گئے۔ اب صحابہ کرام نے پیچھے سے محسوس کر لیا کہ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر اتنے انہماک سے نماز پڑھاتے تھے کہ آپ کو ارد گرد کی خبر کم ہی ہوتی تھی۔ جب خبر نہیں ہوتی تو علم ہی نہ ہوا کہ حضور پیچھے آ گئے۔ اب صحابہ کرام نے یوں اپنے ہاتھوں پہ مارنا شروع کر دیا کہ انہیں علم ہو جائے کہ پیچھے رسول آ گئے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا جب دیکھا کہ آواز سی پیدا ہو رہی ہے، خیال آ گیا کہ یہ تو مجھ سے بڑی بے ادبی، اپنا مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ حضور اسلام آگے آ گئے، نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا ابوبکر یار تو کیوں پیچھے ہٹا، تو پڑھاتا نماز، میں تیرے پیچھے کھڑا تھا۔ تو فرمایا حضور ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ کہاں گنجائش کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آج لوگوں نے کیا بنا دیا عشق کو، آج کہاں تک لوگ چلے گئے۔ آج داڑھی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی فرض ہے، اور اس طرح کی انداز بنا دیے جاتے ہیں کہ عشق رسول کو تو لوگوں نے اس طرح بنا دیا کہ جیسے کوئی یہ تو کسی کام کی چیز ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اصل برکت تو یہی تھی۔ وہ جب اترا تھا وہ حکم، جب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ٹھیک ہے ہم نے آپ کے دل کی بات سن لی، آپ جو بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہم نے سن لیا آپ کے دل کی آواز کو، سنو اے نبی اب جدھر تم چہرہ کرو گے ہم کعبہ ادھر ہی بنا دیں گے، کعبہ ادھر ہی چلا جائے گا جدھر تیرا چہرہ ہوگا۔ تو حضور نے اسی وقت نماز کے اندر کعبہ بدلا تھا کہ نہیں بدلا تھا؟ ذرا بولو نا بھائی۔ حضور نے کعبہ بدل کے دوسری طرف چلے گئے۔ صحابہ کرام اگر اللہ سے اتنی محبت ہوتی، اللہ کو کہتے ٹھیک ہے نبی کرے ادھر منہ، ہم اللہ کی طرف ہی کریں گے۔ کہا نہیں، جدھر نبی کا چہرہ ہمارا بھی چہرہ ادھر ہی ہونا چاہیے۔ وہ بھی سارے پلٹتے ہوئے حضور کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے عشق رسول کہ اس وقت پھر ایک بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں مجھے بتائیے کہ اس وقت صحابہ نے کس کی ذات کو دیکھ کے نماز پڑھی تھی؟ بولو ذرا سارے۔ حضور کی ذات کو دیکھ، حالانکہ نماز اللہ کی ہے لیکن ذات حضور کی دیکھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے کہ جدھر چہرہ حضور کا ہوگا ہمارا بھی ادھر ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم اس عشق رسول کو ذرا دوبارہ سے زندہ کریں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپی شمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفاتوں نے، بولو ذرا سارے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سچا عشق رسول عطا فرمائے، سنتے ادا فرمائے۔